السلام علیکم۔ آج ہم نے کرنا ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 25 سے ترجمہ اور تفسیر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور خوشخبری دیجیے ان لوگوں کو جو ایمان لے کر آئے اور نیک اعمال کیے، ان لہم بے شک ان کے لیے جنات باغات ہیں، تجری من تحتہا الانہار بہتی ہیں ان کے نیچے سے نہریں، کلما جب کبھی بھی رزقوا ان کو رزق دیا جاتا، منہا اس سے، من ثمرات ان پھلوں سے، رزق، قالوا وہ کہتے، ھذا الذی یہ تو وہی ہے، رزقنا من قبل جو ہمیں رزق دیا گیا، من قبل اس سے پہلے، وَأُوتُوا بِهِ مُتَشَابِہًا اور ان کو دیا جاتا اس سے ملتا جلتا، وَلَهُمْ فِیہا أَزْوَاجٌ مُطَہَّرَةٌ اور ان کے لیے اس میں پاکیزہ بیویاں ہیں، وَهُمْ فِیہا خَالِدُونَ اور وہ اس میں ہمیشہ ہمیش رہیں گے۔ اس آیت میں اللہ کے ماننے والوں کے لیے بشارت ہے اور خوشخبری ہے کہ جس میں جنت کے عجیب و غریب پھلوں کا اور حوران جنت کا ذکر ہے۔ اہل جنت کو مختلف پھل ایک ہی شکل و صورت میں پیش کرنے سے مقصد بھی ایک تفریح اور لطف کا سامان بنانا ہوگا، اور بعض مفسرین نے یہ بھی فرمایا ہے کہ پھلوں کے متشابہ ہونے سے مراد یہ ہے کہ جنت کے پھل صورت شکل میں دنیا کے پھلوں کی طرح ہوں گے۔ جب اہل جنت کو ملیں گے تو کہیں گے کہ یہ تو وہی پھل ہیں جو دنیا میں ہمیں ملا کرتے تھے، مگر ذائقہ اور لذت میں دنیا کے پھلوں سے ان کو کوئی نسبت نہ ہوگی، صرف نام کا اشتراک ہوگا کہ نام ہی ایک جیسے ہوں گے، لیکن ذائقہ بالکل ان کا مختلف اور بہت زیادہ لذیذ ہوں گے۔ اسی جنت میں ان لوگوں کو پاک صاف بیویاں ملنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ دنیا کی تمام ظاہری اور اخلاقی گندگیوں سے پاک ہوں گی، مطلب کہ بول و براز، حیض و نفاس اور ایسی ہر چیز سے پاک ہوں گی جن سے انسان کو نفرت ہوتی ہے۔ اسی طرح آخر میں فرمایا کہ پھر جنت کی نعمتوں کو دنیا کی فانی نعمتوں کی طرح نہ سمجھو جن کے فنا ہو جانے یا سلب ہو جانے کا ہر وقت خطرہ لگا رہتا ہے، بلکہ یہ لوگ ان نعمتوں میں ہمیشہ ہمیش خوش رہیں گے۔ اور مومن کتنا بھی گناہ گار ہو، کسی نہ کسی وقت میں وہ جہنم سے نکالا جائے گا اور جنت میں بھیج دیا جائے گا، مگر عذاب جہنم سے بالکل نجات کا بغیر عمل صالح کے کوئی مستحق نہیں ہوتا۔ ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعوضۃ فما فوقہا، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ لا یستحیی نہیں وہ شرم محسوس کرتا، ان یضرب یہ کہ وہ بیان کرے، مثلا مثال، ما بعوضۃ جو مچھر کی ہو، فما فوقہا یا اس سے بڑھ کر ہو، فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا پس وہ لوگ جو ایمان لے کر آئے، فَيَعْلَمُونَ پس وہ جانتے ہیں، أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَبِّهِمْ بے شک وہ حق ہے اپنے رب کی طرف سے، وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا اور جن لوگوں نے کفر کیا، فَيَقُولُونَ پس وہ کہتے ہیں، مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا پس کیا ارادہ کیا اللہ پاک نے اس مثال کے ساتھ، يُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا وہ گمراہ کرتا ہے اس کے ساتھ بہت سے لوگوں کو اور ہدایت بخشتا ہے اس کے ساتھ بہت کو، وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ اور وہ نہیں گمراہ کرتا اس سے مگر فاسق لوگوں کو، الذین وہ لوگ جو ینقضون جو توڑ دیتے ہیں، عہد اللہ من بعد میثاقہ اللہ کا عہد، من بعد میثاقہ اس کے پختہ اس کے مضبوط کرنے کے بعد،
وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ، اور وہ توڑ دیتے ہیں، قطع کر دیتے ہیں جس چیز کا اللہ نے ان کو حکم دیا، ان یوصل، یہ کہ وہ اس کو ادا کریں یا اس کو ملاتے، وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، اور وہ فساد کرتے ہیں زمین میں، اولئک هم الخاسرون، اور یہی لوگ وہ خسارہ پانے والے ہیں۔ اب چند آیات پہلے ہم نے قرآن کریم کا یہ دعویٰ مذکور پڑھا تھا کہ قرآن کریم میں کسی شک و شبہ کی گنجائش نہیں، اور اگر کسی کو کوئی شک اس کلام الہی میں ہو تو وہ اس کی چھوٹی سی صورت کی مثل بنا کر دکھلا دے۔ ان آیات میں منکرین قرآن کا ایک شبہ ذکر کر کے اس کا جواب دیا گیا ہے کہ ان کو شبہ یہ تھا کہ قرآن کریم میں مکھی اور مچھر جیسے حقیر جانوروں کا ذکر آیا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی اور اس کے کلام کی عظمت کے خلاف ہے کہ مچھر کا ذکر آ رہا ہے قرآن پاک میں۔ اگر یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہوتا تو اس میں ایسی حقیر چیز کا ذکر نہ ہوتا، کیونکہ بڑے لوگ ایسی چیزوں کے ذکر سے شرم و حیا محسوس کرتے ہیں۔ تو اس کا جواب یہ دیا گیا ہے کہ جب کسی حقیر و ذلیل چیز کی مثال دینی ہو تو ایسی ہی حقیر چیز سے مثال دینا عقل سے بہت بلند ہوتا ہے، کہ وہ ہماری عقل سے باہر ہوتا ہے، کہ مطلب وہ سمجھ میں نہیں آتا۔ اور اس سے اللہ پاک نے یہ بھی بتا دیا کہ اللہ پاک جو چاہے جس طرح کی بھی مثال، کسی چیز کی بھی مثال دے سکتے ہیں، اور اس میں کوئی شرم و حیا والی بات نہیں ہے۔ اس کے بعد اس کی ایک اور حکمت بھی بتلا دی کہ ایسی مثالوں سے لوگوں کا ایک امتحان بھی ہوتا ہے، کہ لوگ یہ نہ کہیں کہ ایسی مثال بیان کی ہے تو اللہ پاک تو ایسی مثال نہیں بیان کر سکتے، بلکہ نہیں، لوگوں کو اس بات پہ یقین رکھنا چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو بتا دیا، جو قرآن پاک میں ہے وہ اللہ کی طرف سے، اور اللہ جو بھی چاہے فرما دے، ہم بس آنکھیں بند کر کے اور اپنے آنکھوں کے اور کان کے سب پردے بند کر کے اللہ نے جو فرما دیا بس اس پر ایمان لے کر آنا ہے۔ اور یہ ایک مومن کی آزمائش ہوتی ہے، اور جو اس پر ایمان لے آتا ہے کہ بس جو اللہ نے فرما دیا وہی حق ہے، چاہے وہ عقل سے باہر ہو، کہ عقل میں سمجھ بھی نہ آ رہا ہے، اور یہی ایمان کے مضبوط ہونے کی نشانی ہے۔ اور اس کے بعد یہ بھی بتا دیا کہ قرآن کریم کی ان مثالوں سے ایسے سرکش لوگ گمراہ ہوتے ہیں جو اللہ تعالیٰ سے کیے ہوئے عہد کو توڑتے ہیں۔ آتا ہے کہ بعوضۃ فما فوقها، اس لفظ کے معنی یہ ہے کہ مچھر ہو یا اس سے بھی زیادہ، اس جگہ سے زیادہ مراد ہے کہ اس سے بھی زیادہ حقیر ہو، اس سے بھی زیادہ کوئی حقیر ذلیل چیز ہو، تو اس کی بھی مثال بیان اگر اللہ پاک چاہیں کرنا تو وہ کر سکتے ہیں، اور اللہ پاک ایسی مثال بیان کرنے سے شرم و حیا محسوس نہیں کرتے۔ آگے ہے کہ یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، کہ قرآن اور اس کی مثالوں کے ذریعے بہت سے مخلوق کو ہدایت کرنا تو ظاہر ہے، مگر اس کے ذریعے بہت سے لوگوں کو گمراہ کرنے کا مطلب کیا ہوا، کہ جس طرح یہ قرآن اس کے ماننے والوں اور اس پر عمل کرنے والوں کے لیے ذریعہ ہدایت ہے، اسی طرح اس کا انکار کرنے والوں اور مخالفت کرنے والوں کے لیے یہ ذریعہ گمراہی ہے، کہ جنہوں نے دیکھا اللہ کے آخری نبی آئے، اور تورات، زبور اور انجیل میں ان کا ذکر بھی تھا کہ اللہ کے آخری نبی آئیں گے، اور وہ جو اہل کتاب تھے انہوں نے کتابوں میں آخری نبی کے بارے میں ذکر بھی پڑھا تھا، سنا تھا، تو لیکن نبی آئے اور آخری کتاب قرآن پاک نازل ہوئی، تو لیکن اگر وہ پھر بھی قرآن پاک پر عمل نہیں کرتے، اس پر ایمان نہیں لے کر آتے، تو ظاہری بات ہے کہ وہ گمراہ ہی ہوں گے۔ وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ، اب فاسقین، فسق کے لفظی معنی خروج اور باہر نکل جانے کے ہیں۔ اصطلاح شرع میں اللہ تعالیٰ کی اطاعت سے نکل جانے کو فسق کہتے ہیں۔ قرآن کریم میں بہت سے لفظ فاسقین جو ہیں وہ عموماً لفظ فاسق اسی معنی کے لیے استعمال ہوا ہے۔ ان کی اصطلاح میں فاسق و کافر کے بالمقابل اس قسم کا ہی قرار دیا گیا ہے۔ جو شخص کسی کبیرہ گناہ کا ارتکاب کرے اور پھر اس سے توبہ بھی نہ کرے، یا صغیرہ گناہ پر اصرار کرے
تو وہ فاسق کہلاتا ہے، فقہا کی اصطلاح میں وہ فاسق کہلاتا ہے۔ اور اطاعت الہیہ سے نکل جانا، اللہ کی اطاعت سے نکل جانا کفر اور انکار کے ذریعے ہی ہوتا ہے، اور عملی نافرمانی کے ذریعے بھی، اسی لیے فاسق کافر کے لیے بھی بولا جاتا ہے۔ اب معنی آیت کی یہ ہے کہ قرآن کی ان مثالوں سے بہت سے لوگوں کو ہدایت ہوتی ہے، اور بہت سے لوگوں کے حصے میں گمراہی آتی ہے، مگر ان مثالوں سے گمراہی صرف انہی لوگوں کا حصہ ہوتا ہے جو فاسق یعنی اطاعت خداوندی سے نکل جانے والے ہیں، اور جن میں کچھ بھی خدا تعالیٰ کا خوف ہوتا ہے تو وہ ہدایت پر رہتے ہیں، ہدایت حاصل کرتے ہیں۔ پہلا تو یہ کہ اول تو یہ بات ہے کہ ایسا کرنے والے اس ازلی معاہدے کو توڑ ڈالتے ہیں جو تمام انسانوں نے اپنے اللہ سے باندھا تھا، جبکہ تمام انسانوں کی اس عالم میں پیدائش نہیں ہوئی تھی۔ حق تعالیٰ نے تمام پیدا ہونے والوں کو، انسانوں کی ارواح کو جمع کر کے اس دنیا میں نہیں، مطلب کہ انسانوں کے پیدا کرنے سے پہلے عالم الست میں انسانوں کی ارواح کو جمع کر کے ایک سوال فرمایا تھا کہ الست بربکم، یعنی کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ اس پر سب نے ایک زبان ہو کر کہا تھا بلا، یعنی کیوں نہیں، آپ ہی ہمارے رب ہیں، جس میں بہت تاکید کے ساتھ اس کا اقرار ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے رب اور پروردگار ہیں، اور اس کا لازمی تقاضا یہ ہے کہ ہم اس کی اطاعت کریں۔ تو لیکن جو لوگ پھر اطاعت نہیں کرتے تو پھر وہ اس کیے ہوئے اللہ سے معاہدے کو توڑتے ہیں۔ اب اس لیے یہ عہد ازلی انسان اور اللہ تعالیٰ کے درمیان ہو چکا۔ اب دنیا میں پیدا ہونے کے بعد تمام انبیاء علیہ السلام اور آسمانی کتابیں اس عہد کی تجدید اور یاد دہانی اور اس پر عمل کی تفصیلات بتلانے کے لیے آتے ہیں۔ جس نے معاہدے ہی کو توڑ ڈالا، اس سے کیا توقع کی جا سکتی ہے کہ وہ کسی پیغمبر علیہ السلام یا آسمانی کتاب سے فائدہ اٹھائے؟ اور دوسری وجہ یہ بھی ہے کہ ان لوگوں نے تمام تعلقات کو توڑ ڈالا جن کو جوڑے رکھنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا۔ ان تعلقات میں وہ تعلق بھی داخل ہے جو بندے اور اللہ کے درمیان ہے، اور وہ تعلق بھی جو انسان کا اپنے ماں باپ اور دوسرے عزیزوں سے ہے، اور وہ تعلق بھی جو انسان کا اپنے کسی رشتہ دار یا اپنے ہمسائے سے ہے۔ اب ہے کہ ان اللہ لا یستحیی سے ثابت ہے کہ اس کا مطلب ہے کہ بے شک نہیں شرم محسوس کرتے اللہ پاک، کہ اللہ پاک کسی بھی حقیر، ذلیل یا شرمناک چیز کا ذکر کرنا تو اور اس میں عیب نکالنا تو اور یہ تو کسی کے شان اور عظمت کے منافی نہیں ہے۔ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ، اس سے معلوم ہوا کہ جن تعلقات کو قائم رکھنے کا شریعت اسلام نے حکم دیا ہے، ان کا قائم رکھنا ضروری اور ان کا قطع کرنا حرام ہے۔ اسی لیے ان تعلقات کے قطع کرنے کو یفسدون فی الارض، اس سے یہ بتلایا گیا ہے کہ وہ زمین میں فساد کرتے ہیں۔ اولئک ھم الخاسرون، خاسرون میں ہے کہ یہی خسارہ پانے والے ہیں، اور انہی کو خسارہ پانے والے کہا گیا ہے۔ اور جو مذکورہ احکام کی خلاف ورزی کرے، اس میں اشارہ ہے کہ اصل خسارہ اور نقصان آخرت ہی کا ہے، دنیا کا خسارہ کوئی قابل توجہ چیز نہیں ہے، کیونکہ دنیا تو ہمیشہ رہنے والی نہیں ہے، لیکن جو آخرت ہے وہ ہمیشہ رہنے والی ہے۔ تو کیونکہ اللہ پاک نے ایک امتحان ہی کے لیے بندے کو دنیا میں بھیجا ہے، تو اس کے بعد ہی جو ہے اس کا ہم کو نتیجہ ملنا ہے، اس لیے ضروری ہے کہ ہم اللہ کے احکام کو مانیں اور اسی پر عمل کریں۔ چلیں آج کا ہمارا ترجمہ اور تفسیر یہاں پہ کمپلیٹ ہو گیا۔ صدق اللہ العظیم۔